السلام علیکم، ویلکم ٹو ویب ٹیوٹرز اگین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آگمنٹیٹیو ایسے کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس آگمنٹیٹیو ایسے کی آؤٹ لائن اگر ہم نے بنانی ہو تو وہ کیسے بناتے ہیں۔ آج ہم صرف اور صرف آؤٹ لائن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ یہ ہمارا آؤٹ لائن سے ریلیٹڈ لاسٹ ٹاپک ہے کیونکہ آؤٹ لائن میں ہمارے پاس ڈسکرپٹیو اور آگمنٹیٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آؤٹ لائن کو ڈسکس کریں گے ریلیٹڈ ٹو آگمنٹیٹیو ایسے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انٹروڈکشن کی طرف شفٹ ہوں گے۔ اور یہ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے جس پہ میں آپ کو کے ساتھ آؤٹ لائن ڈسکس کرنے لگی ہوں وہ ہے ڈز فارن ایڈ ہیلپ ٹو اچیو اکنامک اسٹیبلٹی۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پتہ کیسے چلا ہے کہ یہ آگمنٹیٹیو ایسے ہے، تو وہ ٹاپک سے ہی، کیونکہ ہم نے آگمنٹیٹیو ایسے میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ کوئی کوٹیشن ہو سکتی ہے، کوشچن ہو سکتا ہے یس اور نو کی فارم میں، جیسے کہ یہ ٹاپک ہمارے پاس کوشچن کی فارم میں ہے کہ ڈز فارن ایڈ ہیلپ ٹو اچیو اکنامک اسٹیبلٹی، تو اس کا آنسر ہم یس یا نو کی فارم میں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسا ٹاپک جو ہم کوشچن کے طور پہ جس کا آنسر کر سکتے ہیں وہ ہمارا آگمنٹیٹیو ایسے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے ڈسکرپٹیو کی آؤٹ لائن ڈسکس کی تھی، یہی پروسیجر اس میں ہے۔ ہم نے اس میں سب سے پہلے آؤٹ لائن کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ مڈ میں دیں یا سائڈ پہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سیمپل پیپر اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ پیپر پہ آپ نے اس کو اٹیمپٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ آؤٹ لائن یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا اس کی جگہ یہاں پہ بھی اگر آپ آؤٹ لائن لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں بھی اب اس میں ہم نے 1 2 3 کی فارم میں نمبرنگ دے دی ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس آرگومنٹیٹیو ایسے ہوتا ہے اس کی اتنی ڈیٹیل آؤٹ لائن نہیں ہوتی جتنی ڈسکرپٹیو کی ہوتی ہے، کیونکہ جو آرگومنٹیٹیو میں ہمارے پاس ورڈز لمٹ ہوتی ہے وہ 1400 to 1500 ورڈز اگر ہم لکھیں تو وہ انف ہوگا۔ ٹھیک ہے، 1500 ورڈز ہمارے پاس آرگومنٹیٹیو کے کیس میں انف ہیں، تو اس کی آؤٹ لائن بھی اس حساب سے ہوتی ہے۔ اب انٹروڈکشن کے آگے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی فل سٹاپ نہیں ہے، نہ ہی کالنز ہیں، اور نہ ہی ہم نے سیمی کولن یوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں ہم نے نہیں یوز کرنی، جسٹ انٹروڈکشن، فرسٹ ورڈ کیپیٹل اینڈ سو آن۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک تھا ڈز فارن ایڈ ہیلپس ٹو اچیو اکنامک اسٹیبلٹی۔ اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو آگمنٹیٹیو کا انٹروڈکشن ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے جنرل سے اسپیسیفک کی طرف شفٹ ہونا ہے، انٹروڈکشن ویسے ہی لکھنا ہے، لیکن آؤٹ لائن کے اندر آپ کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انٹروڈکشن میں آپ کہاں سے سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں اور کہاں تک لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انٹروڈکشن کے اندر کوئی ایکسپلینیشن آپ نے نہیں دینی۔ اس کے بعد ہے اکنامک اسٹیبلٹی از ناٹ اچیو بائی فارن ایڈ اونلی۔ اب یہ جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اپنا آنسر نو کی فارم میں کر رہے ہیں کہ نو، فارن ایڈ از ناٹ اونلی تھنگ ٹو ہیلپ ٹو اچیو اکنامک اسٹیبلٹی، یا صرف فارن ایڈ ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے میسو کرپشن از دا ڈومیننٹ ہرڈل ان دا وے آف اسٹرانگ اکانومی۔ اب میسو کرپشن بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس جو آؤٹ لائن ہے یہ ٹاپیکل آؤٹ لائن نہیں ہے، یہ ڈیٹیل آؤٹ لائن ہے، یا اس کو ہم سینٹینس آؤٹ لائن بھی کہتے ہیں۔ تو سینٹینس آؤٹ لائن میں کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک سینٹینس کی فارم میں ہم نے اپنی آؤٹ لائن بنانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سیکنڈ میں نگیٹ کر دیا کہ ہم فارن ایڈ کو ہی نہیں سمجھتے کہ فارن ایڈ سے ہی اکنامک اسٹیبلٹی اچیو ہو سکتی ہے، تو اب ہم نے جتنی بھی آرگیومنٹس دینے ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہی دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارا جو پہلا آرگیومنٹ آ گیا وہ یہ آ گیا کہ صرف فارن ایڈ نہیں، کرپشن بھی ایک بہت ڈومیننٹ ہرڈل ہے جو کہ جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس دیکھتے ہیں فارن اسسٹنٹ گوز انٹو دا ہینڈز آف فیو، کہ جو فارن ایڈ آ تو رہی ہے لیکن وہ جس پرپز کے لیے پہلی بات ہمارے پاس آتی ہے وہ اس مقصد کے لیے یوز نہیں ہوتی، یا اگر یوز ہو رہی بھی ہے تو وہ اس طرح سے یوز نہیں ہو رہی۔ اب اسی کو ہم پچھلے پوائنٹ سے کنیکٹ کریں گے کرپشن کے ساتھ، کہ کرپشن کی وجہ سے ہماری جو فارن اسسٹنس ہے بھی یا فارن ایڈ ہے بھی وہ ہم ڈائریکٹلی اس پرپز کے لیے یوز کرتے ہی نہیں ہیں، یا جو کرپٹ لوگ ہیں
وہ صرف اپنے ہی جیبیں بڑھنے میں ان کو استعمال کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے نیشن ڈیپینڈس اپون ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ ڈو ناٹ ورک ہارڈ. یہ کہ آپ کی جو فورن ایڈ ہے وہ ڈپینڈنسی فیکٹر کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کریں, اپنی اکانومی کے لیے کچھ خود ہاتھ پاؤں ماریں, وہ کیا کرتے ہیں اوور آل ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی طرف. جیسے اگر ہم اگزامپل لیں پاکستان کی, تو پاکستان کو کوئی بھی مسئلہ ہو, سیلاب آ گیا, کوئی اور جو ہے وہ ڈیزاسٹر آ گیا, جیسے ابھی ہمارے پاس کرونا وائرس کووڈ-19, ایسا کوئی بھی ایشو آ گیا, تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی اکانومی کو رن کرنے کی کوشش کریں اپنے اون پہ, ہم کیا کرتے ہیں, ہم فوراً ورلڈ بینک کی طرف جاتے ہیں, ہم یو ایس کی طرف دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, ہم ڈیولپ کنٹریز کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایڈ دے. تو یہ ڈیپینڈنسی فیکٹر ہمارا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. نیکسٹ ہے اٹ از گیون ٹو ڈکٹیٹرز موسٹلی ود نو کنیکشن ٹو پبلک. یس, جیسے اگر ہم پاکستان کے کیس میں دیکھیں تو پاکستان کو جو فورن ایڈ سب سے زیادہ ملی ہے وہ ضیاء کے ٹائم پیریڈ میں ملی ہے, مشرف کے ٹائم پیریڈ میں ملی ہے, اور یہ دونوں کون سے ڈکٹیٹرز تھے. ڈکٹیٹرز کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ ایڈ کہاں یوز کی ہے یا کس پرپس کے لیے یوز کی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کا جو وہ ایڈ جس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا پبلک کے ساتھ کوئی کنیکشن ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اکنامک اسٹیبلٹی ملک کی نہیں ہوتی. نمبر 7, پاکستان از ون آف دا میجر ریسیورس آف ایڈ فرام دا یو ایس. یہ ہمیں سب کو آلموسٹ پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک میجر ریسیور ہے یو ایس ایڈ کا. ٹھیک ہے, اور $700 ملین سے. اب یہ جو ہے وہ اے بی کی فارم میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں مزید اس کو اوپن کرنے کے لیے. اگر یہ آپ نہ بھی اوپن کریں تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کی ڈسکرپٹیو آؤٹ لائن نہیں ہے, یہ آپ کی آرگومنٹیٹیو ہے. آرگومنٹیٹیو میں آپ کے آؤٹ لائن لمیٹڈ ہو تو بھی ٹھیک ہے. اچھا, دین ہمارے پاس یہ آگے سے ایکسپلینیشن ہے. $1 بلین ڈیورنگ ضیاء اینڈ مشرف رجیم بٹ اسٹل فیسنگ اکنامک کرائسس. کہ اگر فورن اسٹیبلٹی سے اچیو ہو سکتا تو پاکستان آج ڈیولپنگ کنٹریز میں انکلوڈ نہ ہوتا یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں انکلوڈ نہ ہوتا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ون آف دا میجر ریسیور ہے یو ایس ایڈ کا. نمبر 8, اٹ لوورس مورل آف اے نیشن اینڈ لیڈ ٹورڈس ویشیس سرکل آف پاورٹی. اس میں بھی سب سے زیادہ بہترین ایگزامپل ہمارے پاس پاکستان کی ہے کہ لوگوں کا مورل بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے, غربت کی طرف, پسماندگی کی طرف لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 9, اکنامکلی بیکورڈ ایجپٹ از آلسو ریسیونگ $1 بلین آف ایڈ. اب یہ کیا ہے, یہ آپ کا آرگیومنٹ ہو گیا. یہ جو ایجپٹ ہے, ایجپٹ کی آپ ایگزامپل دے رہے ہو کہ کوئی بھی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف پاکستان, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو ایڈ ریسیو کرتے ہیں, جو سب سے زیادہ ایڈ ریسیو کرتے ہیں وہ بھی ڈیولپ کنٹریز نہیں ہیں, وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. کیوں؟ کیونکہ صرف ایڈ آپ کی اکانومی کو اسٹرانگ نہیں بنا سکتی. اس میں افریقہ کی ہم ایگزامپل بھی یوز کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد چائنیز ماڈل آف انویسٹنگ منی ٹو اوور کم اکنامک انسٹیبلٹی. اب یہ آپ کا ریکمنڈیشن آ گیا یا سلوشن آ گیا کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی کبھی بھی فورن ایڈ سے اچیو نہیں ہو سکتی. آپ کیا کرتے ہو, سوری یہ سلوشن نہیں ہے, یہ بھی ایک, کیونکہ آرگومنٹیٹیو ایسے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سلوشن نہیں ہوتا. یہ چائنیز ماڈل آف انویسٹمنٹ کی بھی ایک ایگزامپل کے طور پر ہم نے یوز کیا کہ چائنا نے جو انویسٹمنٹ پروگرام بنایا ہے OBOR یا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کی فارم میں, وہ بیسیکلی کیا ہے, اس کی ایک ڈیٹ ٹریپ پالیسی ہے. ٹھیک ہے, چائنا ڈیٹ تو دے رہا ہے لیکن وہ جو ٹائم پیریڈ دے رہا ہے جس میں آپ نے ڈیٹ واپس کرنا ہے اس میں کنٹریز اس قابل نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, آلریڈی ان کو ایڈ کی ضرورت ہے, لونز کی ضرورت ہے, تو وہ اس قابل نہیں ہوں گے. تو وہ اس کے بدلے ان کی جو پریشیس پورٹس ہیں وہ چائنا کی ہیجمنی میں آ جائیں گی یا چائنا کے پاس آ جائیں گی. اس میں ہمارے پاس سب سے زیادہ جو سوٹیبل ایگزامپل ہے وہ سری لنکن پورٹ ہمبنٹوٹا کی ہے کہ چائنا نے اسی ڈیٹ ٹریپ پالیسی کو یوز کرتے ہوئے ان کی پورٹ کیپچر کر لی ہے. تو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو کہتے ہیں کہ یہ ون ون ہے,
یہ بیسیکلی اٹس ناٹ اے ون ون گیم فار ڈیولپنگ کنٹریز، کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صرف ایڈ لے کے یا انویسٹمنٹ کے تھرو ہی اپنی اکانومی کو اتنا اسٹیبل کر لیں. تو یہ بھی ایک پلین ہے کہ جسے آپ ڈیٹ ٹریپ پالیسی جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو اگر اس سے ریلیٹڈ آئیڈیا نہیں ہے تو وہ اس کو گوگل پہ سرچ کر سکتا ہے، مزید آپ کو انفارمیشن سے ریلیٹڈ مل جائے گی. اس کے بعد نمبر 11 انڈیاز اسسٹنس پروگرام ان افغانستان فار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. اب ایک اور ایگزامپل کہ یہ جو انڈین انویسٹمنٹ پروگرام ہے، اسسٹنٹ پروگرام ہے افغانستان میں تاکہ افغانستان کا انفراسٹرکچر بہتر ہو، یہ بھی بیسیکلی افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے نہیں ہے. یہ کنٹریز اس کو اپنی انٹرسٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور افغانستان میں جو انڈیا کر رہا ہے اسٹل افغانستان از اے بیکورڈ کنٹری. اس کے تو ہے اور بھی بہت زیادہ ریزن ہے، لیکن یہ بھی آپ ایگزامپل کے طور پر کوٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اینڈ دین لاسٹ میں آپ کے پاس کنکلوژن کی ہیڈنگ آ جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو آگمنٹیٹیو ایسے ہے، اس کے اندر ٹوٹل ہمارے پاس نمبر آف پیراگراف جو ہے وہ 12 ہے، جس میں 2 ان یوزول یعنی کہ انٹروڈکشن اور کنکلوژن، یہ ان یوزول پیراگراف ہیں جس کی آپ کی لینتھ 200 to 250 ورڈس تک جا سکتی ہے، یعنی کہ 250 اور 250 500 ورڈس یہ، اور باقی اگر آپ کے 100 یا 150 یا 120 کے بھی ہوں تو آپ کے 1500-1600 ورڈس تک ہی یہ ایسے جائے گا، اس سے اوپر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آگمنٹیٹیو ایسے کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کی آؤٹ لائن کیسے بنانی ہے، اس کا آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا. بٹ اسٹل اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اور مزید آپ کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ آؤٹ لائن بنائی جائے، یا کوئی بھی اور ٹاپک آپ چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کمنٹس میں.